مفتی طارق مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اب دیکھیں، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہین ترین مخلوق بنایا ہے۔ انسان سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی نہیں، لیکن اس ذہانت کی وجہ سے انسان ایک غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں چونکہ بہت ذہین ہوں، لہذا اب مجھے کسی بھی معاملے میں گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں خود فیصلہ کروں گا کہ کس چیز کو ہدف بنایا جائے اور پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو مغربی دنیا سے یہی ہوا ہے ان کے ساتھ۔ دیکھیں، انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، انسان کتنا ذہین ہے، لیکن جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، بکری کے بچے کو پتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کس چیز سے میں نے اجتناب کرنا ہے، اسے گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیرنی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے کباب اور لڈو لا کے رکھیں، وہ منہ مارے گا اس میں؟ میرا خیال ہے یہاں یونیورسٹی میں شاید مارتے ہوں وہ شیر کے بچے، نہیں مارے گا تو آپ کہتے ہیں نا نہیں، وہ نہیں مارے گا منہ سے۔ لیکن انسان کے بچہ اگر آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ بھی لا کے رکھ دیں، وہ فوراً اٹھا کے اس کو منہ میں رکھنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ وہ ذہین ہے، لیکن پھر بھی غلطی کر رہا ہے۔ اور جانور کا بچہ بے وقوف ہے مگر وہ غلطی نہیں کر رہا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ذہین ہونے کے باوجود نیچر پہ چلنے میں، نیچر کو فالو کرنے میں گائیڈنس کی اس کو ضرورت ہے۔ اگر اس کو گائیڈنس نہ ملے تو وہ اپنی نیچر سے ہٹ جائے گا۔ جانور کو جو قدرت نے اس کی نیچر بنائی ہے نا، تو قرآن بھی یہ دعویٰ کرتا ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے، احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مر ربکم، رب کون ہے، تم جس خدا کی بات کرتے ہو اس کو ایکسپلین کرو، وہ کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا، پھر اس کو اس کی نیچر کے راستے پہ دھکا دے کے چلا دیا۔ اس کائنات میں دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ایک مینجمنٹ، ایک تخلیق ہر چیز کی بڑی عمدہ انداز سے ہوئی ہے، اور دوسری مینجمنٹ۔ یہ دونوں کام مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ڈارون کی تو میں بات لگاتا رہتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں آپ لوگ، ظاہر ہے ایز اے سائنٹسٹ تو آپ لوگ ان کا احترام کرتے ہوں گے، لیکن آج مجھے تھوڑا سا بولنے دیں۔ ڈارون جو ہے نا، ڈارون نے نظریہ پیش کیا، آپ لوگ تو زیادہ اچھی طرح سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھئی یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس کائنات میں جو مینجمنٹ ہے نا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، عزیز اور علیم، یہ قرآن نے اللہ کی دو صفات بیان کی ہیں۔ عزیز کا مطلب قدرت رکھنے والا، علیم کا مطلب ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ تو مینجمنٹ اس وقت تک کسی بھی نظام میں نہیں ہو سکتی جب تک مینیجر پاورفل نہ ہو اور اس کے پاس اس ادارے کا پراپر علم نہ ہو۔ اس کے بغیر کوئی بھی دنیا کی ایک یونیورسٹی کیا، ایک چھوٹا سا مدرسہ، ایک چھوٹا سا اسکول نہیں چل سکتا، تو چل سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جو تعریف کی نا، وہ یہ کہ فرعون سے کہا، فرعون بار بار یہ کہتا تھا مجھے خدا نظر نہیں آتا۔ آج بھی جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خدا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا اگرچہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کائنات میں آپ دیکھ رہے ہو جو بھی چیز پیدا ہو رہی ہے بڑی بہترین پیدا ہو رہی ہے، اور پھر وہ اپنی نیچر کے راستے پر آٹومیٹیکلی چل رہی ہے۔ تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ کوئی مشین اگر آٹومیٹیکلی کام کر رہی ہے نا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس مشین کا بنانے والا بہت ذہین ہے، اس نے ایسے چیزیں اس میں ڈال دی ہیں، ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ یہ خود بخود چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے فوراً وہ دودھ کی طرف لپکتا ہے۔ اسے کس نے سکھایا کہ بھئی پیدا ہوتے ہی تمہیں یہاں سے خوراک ملے گی؟ مرغی انڈوں میں بیٹھتی ہے، رپورٹ ہے یہ،
میں رپورٹ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج کل کسی نے مرغیوں کو انڈوں پہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھا, کیونکہ ہم تو فارمی مرغیاں کھا رہے ہیں, انڈے بھی دکان سے خریدتے ہیں. لیکن یہ رپورٹ ہے, یہ صحیح رپورٹ ہے کہ ویسے جو آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو حقیقت میں مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں, کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے نا وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ مرغی بھی ایوولوشن کا نتیجہ ہے. شاید یہ جو فارمی مرغی ہے یہ بھی شاید ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہے. تو یہ میں آپ کو صحیح خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو انڈے نکلتے ہیں نا, مرغی دیتی ہے یہ انڈے, اور پھر مرغیاں انڈوں پہ بیٹھتی ہے. آج کل تو مشینوں میں رکھ لیتے ہیں, لیکن جو نیچرل پروسیس ہے وہ کیا ہے, مرغیاں کس پہ بیٹھتی ہیں, انڈوں پہ. 21 دن تک وہ ان انڈوں کو گھماتی ہے. یہ نیچر ہے یا نہیں ہے, اسے کس نے سکھایا بھائی؟ آپ دیکھیں جو مشینیں آ رہی ہیں چوزے نکالنے کے لیے, ان میں ایک آٹو سسٹم ہوتا ہے انڈوں کو گھمانے کا, 24 گھنٹے میں پورا انڈا پلٹ جاتا ہے وہ. تو یہ انسان نے کس سے سیکھا ہے یہ عمل؟ مرغیوں سے سیکھا ہے. آپ بتاؤ, انکیوبیٹر مشین اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گئی ہے, اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے, کروڑوں کھربوں سال میں کچھ تاریں جڑی ہیں اور اس طرح سے اسکرو ٹائٹ ہو کے یہ مشین وجود میں آ گئی, آپ کہو گے یار اتفاق سے ایسی مشین تو وجود میں آ گئی, لیکن اسے یہ کس نے سکھایا کہ ایسے آٹومیٹیکلی آپ نے 24 گھنٹے میں ایک اپنا چکر مکمل کرنا ہے اور پھر 21 دن کے اندر اس انڈے سے چوزا نکلنا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ مجھے بتائیے, جو مشین انڈوں سے چوزے نکالتی ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی, تو سائنسدانوں نے جس مشین یعنی مرغی کو دیکھ کر یہ مشین ایجاد کی ہے وہ خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہم اس کائنات میں مینجمنٹ دیکھتے ہیں, بہترین مینجمنٹ ہے. اچھا, جب 21 دن کے بعد چوزے کا انڈے سے نکلنے کا ٹائم آتا ہے نا, تو سائنسدان پریشان تھے کہ یہ چوزا انڈے سے نکلتا کیسے ہے, اتنا موٹا خول ہے اس کا, چوزے میں اتنی پاور آتی کہاں سے ہے؟ تو یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ بھی پہلے زمانے میں کہ یہ اللہ نکالتا ہے. یہ کام کون کرتا ہے بھائی؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جب سائنس نے ترقی کی تو سائنسدانوں نے اس کی ریزن تلاش کی. انہوں نے کہا بھائی یہ اللہ نہیں کرتا, ہوتا یہ ہے کہ چوزے کی چونچ پہ ایک چھوٹا سا سینگ پیدا ہوتا ہے, وہ سینگ میں نوک ہوتی ہے, وہ اس انڈے کو توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد 2-3 دن کے اندر وہ سینگ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. تو ایکچولی یہ ہوتا ہے, تو اللہ واللہ نہیں ہے, معاذ اللہ, وہ اللہ کہاں ہے, یہ تو یہ خود آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. حالانکہ اس فلسفے نے اللہ کے وجود کی اور ہمارے پاس ایک دلیل دے دی کہ چوزے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے بھائی کہ وہ 21ویں دن ہی سینگ نکل رہا ہے, اور جب اس سینگ سے کام لے لیا انڈے کا خول توڑنے کا, اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ہمارے ہاں تو مینجمنٹ ہو کے بھی مارکیٹ سے اتنی تمیز سے چیزیں شارٹ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جب شارٹ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت شارٹ نہیں ہوتی, جب شارٹ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے وہ شارٹ ہو, اور جو چیزیں شارٹ ہونی چاہیے وہ شارٹ نہیں ہو رہی, جو نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ چینی شارٹ ہو رہی ہے, آئل شارٹ ہو رہا ہے, چرس مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہو رہی. تو ہمارے ہاں مینجمنٹ کے ہونے کے باوجود بھی اچھی مینجمنٹ نہیں ہے, اور چوزے میں اس سے زیادہ اچھی مینجمنٹ ہے, اور اس میں آپ مینیجر کا انکار کر دو کہ اس کا بنانے والا اور ان سافٹ ویئر کا انسٹال کرنے والا کوئی نہیں ہے, یہ آٹومیٹیکلی ہوا ہے. یہ بات عقل مانے گی کیا؟ نہیں مان سکتی عقل بھائی اس کو, یہ ناممکن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ہمیں مینجمنٹ نظر آتی ہے. تو چوزا جب پہلے دن نکلتا ہے اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. مرغی اس کو سکھاتی نہیں, پہلے دن ہی اس کی نظر بلی پہ پڑے گی نا, وہ چیخے مارنا شروع کر دے گا. اور اسے اپنی ماں کا بھی پتا ہوتا ہے, اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ میں نے کھانا ہے اور یہ میں نے نہیں کھانا. تو میں جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جانور میں ذہانت نہیں ہے, لیکن وہ نیچر پہ خود بخود قدرت نے, اللہ نے چلا دیا اس کو, وہ اس سے ہل نہیں سکتا. اتنا نیچر کو فالو کرتا ہے کہ زو میں جب آپ جنگلوں سے شیر پکڑ کے لاتے ہیں تو اس کا نیچرل ماحول دینا پڑتا ہے, وہ آپ کے خوشنما نعروں سے متاثر نہیں ہوتا. آپ شیر کو لائیں اور زو میں بند کر دیں اور اس کو سمجھائیں کہ دیکھو
تمہارے باپ دادا پہاڑوں میں اور غاروں میں رہا کرتے تھے، اب ایئر کنڈیشن کا دور ہے، اب صوفوں اور گدوں کا دور ہے. مولٹی فارم کمپنی کو بھی ہم نے پروموٹ کرنا ہے تھوڑا سا، اس کے گدے ہم نے منگوائے ہیں. اب آپ گدوں پہ بیٹھا کرو، تکیہ لگا کے سویا کرو. اور یہ کیا کبھی اس کا ہرن کا شکار کیا اور چیچڑے کھا لیے اور اس کے چوہے پکڑ کے کھا لیے، اب آپ کو ہم جاوید نہاری نلی والی کھلائیں گے. اس میں ذرا آپ ہمارے مشورے پر روٹی ڈبو کے کھا کے دیکھیں، ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. وہ نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، وہ لطیفہ سنا ہے آپ لوگوں نے ڈبو کے کھانے کا؟ چلو ایک دفعہ سنا دیتا ہوں، ویسے جو پرانے لسنر ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں. ایک صاحب کسی کے گھر میں گئے رشتہ لینے کی. اچھا میرے بیچ میں معذرت کے ساتھ یہ تھوڑے چٹکلے چلتے رہتے ہیں. وہ ایک صاحب گئے کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے، تو لڑکے نے جو ہے نا، لڑکی والوں نے لڑکے کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. تو وہ بسکٹ اٹھا کے ڈبو کے کھانے لگا. لڑکی کے ابا نے کہا اس کو تو کوئی ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے، پینڈوؤں کی طرح کھا رہا ہے ڈبو کے نا اس کو. خیر جب یہ باہر نکلا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا، بولے ہمیں پسند نہیں ہوا. اس کو افسوس بہت ہوا. تو اپنے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر سے کہتا ہے کہ رشتے کے انکار کا مجھے افسوس تو بہت ہوا، مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. مطلب یہ کہ یہ عمل میں چھوڑوں گا نہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنی زبردست مینجمنٹ ایک کائنات میں، اور اللہ نے ہر چیز کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. تو شیر کو آپ وہی ماحول زو میں بھی دیتے ہیں جو جنگل کا ماحول ہے، وہ آپ کے خوشنما نعروں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا. لہذا شیر نہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ بنتا ہے، نہ شوگر پیشنٹ بنتا ہے. کوئی شاید بڑھاپے میں جا کے ہارٹ اٹیک کے کوئی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ شیروں میں، تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن انسان کو قدم قدم پہ رہنمائی چاہیے. اس کی ماں بتاتی ہے بیٹا یہ کھانے کی چیز ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ گائیڈنس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کو ہم مادی گائیڈنس کہتے ہیں. لیکن ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ مادی گائیڈنس جو ہمیں ملتی ہے یہ بچپن میں والدین سے ملتی ہے. ہم جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو چچا ماموں بھی کچھ نہ کچھ چودراہٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. اس کے بعد ہمیں اسکولوں سے ملنی چاہیے. ملتی ہے نہیں ملتی؟ یہ تو کراچی میں جو اسکولوں کا حال ہے، میں جب بھی کسی طالب علم سے ملتا ہوں تو میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھ رہے آج کل؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو کراچی میں اسکولنگ سسٹم ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ، موجودہ گورنمنٹ کے اس بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. تو جو حالات چل رہے ہیں، جب بھی کوئی کراچی کا طالب علم ملتا ہے نا تو میں پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے میں 8ویں میں پڑھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ یہ کہا کریں میں 8ویں میں نہیں پڑھ رہا ہوں، تو 9th کلاس میں نہیں پڑھ رہا ہوں. تو پھر ایک کالج کے تھے، میں نے کہا آپ فرسٹ ایئر میں نہیں پڑھ رہے ہیں یا سیکنڈ ایئر میں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پڑھائی وڑائی جو اسکولوں کا حال چل رہا ہے نا، یہ تو آپ کی یونیورسٹی فوج کے تابع ہیں تو ماشاء اللہ لگایا ہوا ہوگا انہوں نے. تو اب مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیں انسان کو پھر مادی گائیڈنس کہاں سے ملتی ہے؟ بچپن میں والدین سے ملتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے اسکولوں سے ملنی چاہیے، پھر کالج میں جاتا ہے، پھر یونیورسٹیوں میں. یہ ساری مادی گائیڈنس ہی ہے نا انسان کے لیے، کہ اس کی لائف مادی اعتبار سے کیسے بہتر سے بہتر ہو. اور اس میں انسان نے اتنی ترقی کی کہ ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا ہے وہ، اور کرتا چلا جا رہا ہے. پتہ نہیں اس لیے ترقی پہنچے گی کہاں تک. پرانے زمانے کا کوئی آدمی آ جائے اور آپ اسے کہیں کہ میں امریکہ میں میرے ماموں ہیں، میں ذرا ان سے بات کر رہا ہوں، وہ کہے گا بھائی تو میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہا ہے؟ کہے گا نا، وہ بھائی امریکہ میں ہے تو کیسے بات کر رہا ہے؟ آپ کہے یار ابھی فون ملاتا ہوں. 6 مہینے اس کو لگیں گے سمجھانے کے لیے کہ سچی مچی کی بات کی ہے میں نے. وہ سمجھے گا یہ جھوٹی موٹی میں بات ہو رہی ہے، سچی مچی میں نہیں ہو رہی. اتنی ترقی. یہ مادی گائیڈنس سے انسان نے فائدہ اٹھایا تو ترقی میں یہاں تک پہنچا. اگر انسان اس مادی گائیڈنس سے فائدہ نہ اٹھاتا تو کیا یہاں تک پہنچ پاتا وہ؟ اب ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ انسان 2 چیزوں کا نام ہے. ایک انسان کی روحانی زندگی ہے اور ایک انسان کی مادی زندگی ہے. اگر آپ انسان کی زندگی سے روحانیت کو الگ کر دیتے ہیں تو
بہت معذرت کے ساتھ پھر انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق بولے نہیں رہا، کوئی فرق نہیں رہا، سوائے اس کے کہ انسان سوٹ ٹائی میں اور ذرا تمیز سے چل رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ کیسے فرق نہیں ہے؟ یہ میں اپنے ٹاپک کو ہی سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں۔ جو ٹاپک ہے نا، آپ سمجھیں گے شاید مفتی صاحب ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں، وہ اسی کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ مثالیں دینا ضروری ہے۔ دیکھیں، انسان کی نا دو زندگیاں ہیں۔ جانور کو صرف مادی گائیڈنس چاہیے جو اللہ نے اس کو پہلے سے دے دی ہے۔ انسان کی دو زندگیاں ہیں۔ انسان میں اخلاقی اعتبار سے اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ جانوروں میں اچھے اور برے کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو انسانوں میں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کسی دوست کا تعارف کرواتے ہیں، یہ وسیم ہے میرا دوست ہے، نائس پرسن، یار بہت اچھا آدمی ہے، تو اس سے جو دماغ میں تصور آئے گا وہ کچھ اور آئے گا۔ فوراً دماغ میں آپ کے تصور آئے گا، یار لگتا ہے یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، یار لگتا ہے یہ اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے، اپنے ٹیچروں کی عزت کرتا ہے، یونیورسٹی میں دل لگا کے پڑھ رہا ہے، آج تک کسی کو نظر اٹھا کے اس نے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھتا ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، یعنی تھوڑی حیا ہے اس میں، اور جناب اور اس طرح کی صفات، نشہ نہیں کرتا۔ یہی نائس پرسن کا مطلب ہوتا ہے نا، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ آپ اپنے بکرے کا تعارف کروائیں، یار بڑا اچھا بکرا ہے میرے پاس، تو کیا مطلب سچ بولتا ہے؟ بھائی بولے نا یار، کیا ہو گیا، جواب تو دینا۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ بہت سخی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا وزن اتنا ہے۔ بہت اچھا بکرا مطلب 2 دانت کا ہے، ابھی 4 دانت کا نہیں ہوا، 4 دانت کا نہیں ہوا، اور موٹا تازہ ہے۔ آپ اپنی بکری کی تعریف کرتے ہو، بہت اچھی بکری ہے، کیا مطلب؟ بھائی دودھ زیادہ دیتی ہے، اچھی بھینس ہے، کیا مطلب؟ وفادار ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی، یہ جو ہمارے ہاں جم میں لڑکے جاتے ہیں نا، آپ بھی بہت سارے لوگ آپ بہت سارے جم میں جاتے ہوگے، تو کچھ لوگوں کا تو ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی صحت کو مینٹین رکھیں، جم میں جاتے ہیں تھوڑا اچھے رہیں بس، اور کچھ کا ہدف ہی کیا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گولے بنا دیں کہ اسپیڈ بریکر نظر آئے نا وہ باڈی کو، تاکہ ہم مقابلوں میں شریک ہوں۔ ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں لاسانی والوں کے کٹے دیکھے نا آپ نے، جو فارم ہاؤس میں ہوتے ہیں، بھائی انسان کی جو اچھائی ہے نا، وہ اس کے ڈولے اور یہ جو اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر بن جاتے ہیں، اس سے نہیں ہوتی۔ تو جم کو اتنا فوکس کرو جتنی آپ کی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ضرورت ہے، اس کو زیادہ فوکس، اخلاق کو زیادہ فوکس کرو، ورنہ آپ میں اور لاسانی والوں کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ وہ بھی کھلائی پلائی ہوتی ہے، ان کو بھی ٹیکے لگتے ہیں، وہ بھی اتنے بڑے دیو کی طرح بن جاتے ہیں، تو انسان کی پہچان اس سے تھوڑی ہے۔ تو انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جانور کی صرف ایک زندگی ہے، وہ کیا ہے؟ جسمانی۔ روحانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جانوروں میں بھی تو روحانی اعتبار سے بہت ساری اچھی صفات ہوتی ہیں، کتے وفادار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ شیر بہادر ہوتا ہے۔ بزدلی اچھی چیز ہے یا بہادری؟ شیر بہادر ہے۔ گیدڑ میں ایک برائی ہوتی ہے اخلاقی، وہ کیا ہے؟ بزدل۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب آپ؟ جانور بھی تو اچھے، اخلاقی اعتبار سے بھی تو اچھے ہوتے ہیں نا، اور اخلاقی اعتبار سے برے بھی ہوتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں کہ جانور اگر اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے نا، تو وہ اچھائی بھی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، وہ سافٹ ویئر اس میں اللہ نے انسٹال کر دی ہیں، وہ مجبور ہے اس اچھے ہونے پر، وہ اپنے اختیار سے اچھا نہیں ہوتا۔ کتا اگر وفادار ہے نا، تو وہ اپنے سوچ سے وفادار نہیں ہے کہ اس کے پاس دونوں آپشن ہو، بے وفائی بھی اور وفا بھی، وہ مجبور ہے قدرت کی طرف سے۔ اسی وجہ سے اس کے با وفا ہونے پر بھی اس کو کوئی انعام نہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے نہ پبلک کی طرف سے ملتا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ تو خدا نے بنا دیا نا اس کو۔ بہت سے جانور ہیں چالاک ہوتے ہیں، ڈیڑھ ہوشیار جسے کہتے ہیں،
میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا یہ 1.5 ہوشیار، تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ 1.5 کوئی کچھ لوگ پوری اردو نہیں جانتے نا، تو کسی نے نیچے کمنٹس میں کیا ہوا تھا یہ 1.5 ہوشیاری کیا ہے، تو نیچے کسی نے جواب لکھا تھا 1.5 ہوشیار۔ تو ہمارے پاکستانیوں کے پاس ہر چیز کا جواب۔ کوا کتنا چالاک ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیسی چالاکیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوے کو چالاک ہونے کی بیس پہ برا نہیں کہا جا سکتا۔ کبھی آپ کوے کو پکڑ کے مار رہے ہو کہ نالائق چالاک ہے تو 1.5 ہوشیاری کرتا ہے۔ اور کوے میں بڑی بات کیا ہے کہ کوا جو ہے نا، قوم پرستی بہت ہے کوے میں، اپنی قوم سے محبت ہونا بری چیز نہیں ہے، قوم پرستی میں اتنا آگے نکل جانا کہ اپنوں کا خیال اور دوسروں پہ ظلم، یہ بری چیز ہے۔ تو کوے میں یہ چیز ہے، ایک کوے کو آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھیں، چھیڑ کے دیکھیں، اور چھیڑا بھی صحیح ہوگا آپ نے اس کو، وہ تنگ کر رہا ہوگا آپ کو، پورے ڈیفنس کے کوے آپ پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے، ایسی ہوشیاری ہے اس میں۔ تو جانوروں میں ہمیں یہ صفات ملتی ہیں، کوئی بہادر ہے، کوئی بزدل ہے، لیکن یہ سافٹ ویئر بھی اللہ نے ان میں انسٹال کر دیے ہیں، یہ ان کے اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ اچھی صفات کی بیس پہ بھی جانور کو اچھا یا برا نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی اللہ نے نہ ان کے لیے جنت رکھی، نہ ان کے لیے جہنم رکھی ہے۔ تو اب میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک مادی اور ایک بولو روحانی۔ مادی زندگی آپ کو سائنسدان بتائیں گے، اور وہ زیادہ اچھا بتائیں گے کیونکہ ان کی ریسرچ ہے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہی بتاتا ہے نا۔ ہم بھی جب پریشان ہوتے ہیں، کوئی دوا چاہیے، کوئی طبیعت خراب ہے، تو کسی مفتی صاحب کے پاس یا مولانا صاحب کے پاس تھوڑی جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ بعض دفعہ وہ ڈاکٹر ہندو ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ ڈاکٹر کرسچن ہوتا ہے، بعض دفعہ ایتھیسٹ ہوتا ہے، لیکن بھائی وہ جو فیلڈ اس کے پاس ہے، جو علم اس کے پاس ہے، وہ تو وہیں سے ملے گا نا بھائی۔ اس کا نیک اور برے ہونے سے تعلق تھوڑی ہے۔ دیکھیں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی اور آپ لے کر گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے گردے سے پتھری نکالی تھی، تو جب آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں، گردے سے پتھری نکال سکتے ہیں، تو انجن کیوں نہیں گاڑی کا ٹھیک کر سکتے آپ؟ وہ کیا کہے گا بھائی، وہ میکینک ایک الگ فیلڈ ہے اور میڈیکل سائنس ایک الگ فیلڈ ہے۔ تو جو علم جس کے پاس ہوتا ہے اس سے وہ علم لیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے، حدیث کا بھی حکم ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے، اور دنیا اسی فلسفے پہ چلتی ہے۔ جب کورونا آیا تھا نا، کووڈ جب پھیلا ہے دنیا میں، وبا پھیلی ہے، ڈاکٹروں نے کہا فاصلے سے رہیں، نمازیں فاصلے سے پڑھیں اور اس طرح رہیں اور ماسک لگائیں، تو بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ فیلڈ میری نہیں ہے، یہ کس کی فیلڈ ہے بھائی؟ یہ کووڈ ایک وبا ہے یا نہیں ہے، یہ مفتیان کرام نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو ڈاکٹران کرام بتائیں گے، یہ ان کی فیلڈ ہے، ان سے پوچھو۔ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس کی فیلڈ نہیں ہے نا، اس میں وہ چیمپئن ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لینا، جو جس کی فیلڈ نہیں ہے اس میں وہ ضرور ٹانگ اڑائے گا۔ تو میں ان سے کہتا تھا بھائی یہ جو کووڈ ہے یا کورونا ہے، یہ مولویوں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اتنی ٹانگیں چوڑی کرو تو اتنی چوڑی کر لو، وہ اگر اور کرتا ہے نا اور کر لو۔ ٹانگیں بھی آپ کی، ڈاکٹر بھی آپ کا، یہ ہم سے کیوں مشورہ لے رہے ہو؟ تو اب ایک بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں، گورے کے پاس مادی علم بہت ہے، گورے کے پاس روحانی علم بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ مغربی دنیا سے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اتنا اچھا علم مل رہا ہے، تو ہمیں روحانیت بھی وہاں سے لینے کی ضرورت ہے۔ روحانیت میں وہ زیرو ہیں۔ کیوں زیرو ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مادی زندگی میں جیسے انسان کو گائیڈنس ملتی ہے نا، خوب سمجھ لیں، روحانی زندگی میں آپ کو گائیڈنس اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور پیغمبروں کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ پیغمبر بتاتے ہیں کہ صحیح کیا، اچھا انسان کیا ہے اور برا انسان کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اچھا بننا ہے، انسان میں تو اچھے برے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلا سوال کھڑا ہوگا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اچھے کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ پبلک پہ چھوڑ دیں گے نا
تو ہر آدمی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ چرسیوں سے پوچھو اچھا کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے نا کتنا اچھا ہوں دیکھو۔ آپ اسے بولیں چرس پینا برا کام ہے، وہ کہے کیوں برا کام ہے بھائی، مجھے دماغی سکون میں۔ آپ شرابیوں سے پوچھیں، شرابیوں سے کہ یار شراب پینا برا ہے، وہ کہیں گے نہیں بالکل بھی برا نہیں ہے، اس میں کیا ہے، پورا یورپ پی رہا ہے، پورا امریکہ پی رہا ہے، تو ہم نے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ ہومو سیکسولیٹی کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کنٹریز میں، کیوں؟ کیا برا عمل ہے ان کی نظر میں؟ اگر برا ہوتا تو لیگل کیوں کیا جاتا اس کو؟ ان کی نظر میں برا عمل نہیں ہے، ان کی نظر میں نکاح کرنا، زنا کرنا برابر ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کی مرضی، آپ شادی کر کے رہیں یا آپ لیونگ ریلیشن کے تحت رہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اگر آپ انسانوں پہ چھوڑتے ہیں تو انسان اچھے کو ایکسپلین کرنے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ کبھی اچھائی کی ایسی ڈیفینیشن وضع نہیں کرے گا جس میں وہ خود اچھوں کی فہرست سے خارج ہو جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے، اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے۔ سائنسدان تو کہتے ہیں بالکل بھی برا نہیں، کہتے ہیں بہت اچھا عمل ہے، آپ کی پڑھائی کی عمر ہے، آپ ابا کھانس رہے ہیں بیٹھ کے، آپ کو پڑھنے نہیں دے رہے، وہ اماں کھانس رہی ہیں آپ کی، ٹینشن ہے یار، اولڈ ہاؤس گورنمنٹ نے بنائے ہیں نا، جمع کراؤ، خود بھی تمیز سے زندگی گزارو، ہنسی خوشی، ان کی لائف گزر گئی ہے، وہ بڑھاپے میں وہاں ان کو اسنوکر بھی دیا جائے گا، کیرم بورڈ بھی دیا جائے گا، ویڈیو گیم بھی دیا جائے گا، وہ ان کی لائف گزارنے دو۔ تو آپ پہلے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ آپ نے اچھائی اور برائی کا معیار کیا بنانا ہے، گورے کو بنانا ہے یا اچھائی اور برائی کا معیار آپ نے، یا اچھائی اور برائی کا معیار آپ نے خود متعین کرنا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، چند چیزیں ایسی ہیں جس میں جب تک خدائی ہدایات نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے۔ سب سے پہلا سوال انسانوں کے لیے، دیکھو گورا اپنا ہدف خود متعین کرتا ہے، وہ جس چیز کو ہدف بناتے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں تو اس کو وہ کامیاب انسان کہتے ہیں۔ تو کامیابی کی ڈیفینیشن ہم نے خود وضع نہیں کرنی ہے، ہم نے اس کائنات کو بنانے والے سے پوچھنا ہے کہ تیری نظر میں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیں گے نا، پھر آپ خود متعین کریں گے، اس میں آپ ٹھوکریں کھائیں گے، کیونکہ اس میں آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے دماغ سے کریں گے تو وہی کام ہوگا جو بچہ آگ کا انگارہ دیکھ کر اس میں اٹریکشن کی وجہ سے اس کی طرف لپک رہا ہے اور اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھ رہا کہ یہ کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے، تو برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر آپ اللہ سے پوچھے بغیر متعین کریں گے کہ میری منزل اور میرا ہدف کیا ہونا چاہیے، تو آپ غلط چیز کو منزل بنا بیٹھیں گے۔ اللہ سے پوچھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، جو کریٹر ہے نا، خالق ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنا کامیابی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو کسی کمپنی نے پروجیکٹ کے لیے بھیجا کسی دوسرے کنٹری میں، کمپنی کا ارادہ ہے کہ بھئی وہاں ایک ہم نے بڑا ہاسپٹل بنانا ہے، اس کے لیے سینکڑوں لوگوں کو باہر ٹکٹ دیا گیا، وہاں آپ کے ساتھ ڈاکٹر بھی بھیجے گئے، کوئی اگر بیمار ہو جائے گا تو اس کا علاج ہوگا، مختلف طریقوں سے جو ہے نا بہت ساری سہولتیں آپ کو دی گئیں۔ وہاں جا کے جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا آپ وہ کام ہی نہیں کر رہے، اور وہ کام جوں کا تو پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کھا اچھا رہے ہو، پہن اچھا رہے ہو، تو کمپنی آپ کو کامیاب کہے گی؟ کمپنی کہے گی بھائی جو کام ہم نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تو وہ تو تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو کمپنی کی نظر میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تو خوب سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا ہے۔ اگر جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو 2 نقصان ہوں گے، ایک آپ خود سے اپنا مقصد بنائیں گے، اور دوسرا نقصان غلط چیز کو مقصد بنا لیں گے آپ، جیسے کہ مائیکل جیکسن نے بنایا۔ مائیکل جیکسن کے سامنے نہیں تھا کہ مجھے خدا نے کیوں پیدا کیا ہے، اس نے کہا یار میں شہرت، عزت اور پیسہ اس کو مقصد بناتا ہوں۔ تو بھائی اس نے اس پہ غور کیا کہ یار شہرت، عزت اور پیسہ، اسی چیز کو کامیابی سمجھا جاتا ہے نا۔ ارے بھائی آپ کو شہرت مل جائے، عزت مل جائے، شہرت تو شیطان کو بھی ملی ہوئی ہے، عزت نہیں ہے، تو صرف شہرت کافی نہیں ہے، عزت کے ساتھ شہرت۔
وہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کہ یار آپ لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں, تھوڑا سا چٹکلے بیچ میں سناتا ہوں مجھے لگ رہا ہے پریشان ہو گئے آپ. تو آپ نے کہا یہ اچھی اچھی باتیں مفتی صاحب نے کیوں شروع کر دی ہیں, بیٹھے اس کی ٹینشن ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے. وہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کہ تیرے گھر میں حالات کیسے چل رہے ہیں. اب وہ بیچارہ, اس کی بیوی نا اس کو مسلط ہوئی ہوئی تھی اس کے اوپر. اب اس کو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ یار میں بیوی کے ہاتھوں غلام بنا ہوا ہوں. اس نے کہا اس میں بے عزتی ہوگی, اب ایسے طریقے سے سمجھاؤ اس بات کو کہ بے عزتی بھی نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ ہو. تو کہنے لگا یار کوئی میری تو بادشاہوں والی زندگی گزر رہی ہے, صبح اٹھتا ہوں تو ناشتہ میں خود بناتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تیری بھابھی بھی کھا لیتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے, اور چائے مجھے چونکہ اپنے ہاتھ کی پسند ہے تو اس لیے چائے بھی میں خود بناتا ہوں. پھر میں آفس جاتا ہوں, جب شام کو گھر آتا ہوں تو میں نے تجھے پہلے بتایا تھا چائے تو میں اپنے ہاتھ کی پیتا ہوں, لہٰذا میں چائے بنا کے پیتا ہوں اور تیری بھابھی کو بھی پلا دیتا ہوں. یار جب بنی رہی ہے تو 2 کپ کر دو, تو اس سے تیری بھابھی بھی خوش ہو جاتی ہے. اور رات کا ڈنر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں میں بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں. ڈنر میں بناتی وہ خود ہے لیکن میں ہاتھ بٹاتا ہوں, کیونکہ کپڑے دھونے میں وہ میرا ہاتھ بٹاتی ہے. تو اس طرح میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتوں کی طرح گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا. مجھے ایسے بتانا نہیں آتا. تو میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں, دیکھو جو ہدف مائیکل جیکسن نے ایک ہدف بنایا, شہرت, عزت اور پیسہ. اس نے کہا میں بہترین ڈانسر بن کے شہرت بھی کما سکتا ہوں, عزت بھی کما سکتا ہوں اور پیسہ بھی کما سکتا ہوں. آج امریکہ میں مائیکل جیکسن کو ناکام کہا جاتا ہے یا کامیاب کہا جاتا ہے؟ ایک کامیاب انسان. تبھی تو ہر آدمی مائیکل جیکسن بننے کی ہمارے ہاں بھی کوشش کر رہا ہے, سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوتے. نوجوانوں کو دیکھیں نا, آپ تھوڑے تھوڑے ہل رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار پورے نہیں بن سکتے, تھوڑا لک تو آئے نا. لیکن کیا اس وقت مائیکل جیکسن کامیاب ہے؟ آپ چاہو گے کہ ابھی مائیکل جیکسن کی جگہ پور کر لو آپ؟ کیا خیال ہے؟ آج سے 15 سال پہلے آپ میں سے کسی کو آفر کی جاتی کہ مائیکل جیکسن کو یہاں لا کے بٹھا دیتے, تجھے مائیکل جیکسن بنا دیتے ہیں, آپ کہتے بھائی 3 کروڑ روپے لے لو اور فوراً یہ کام کرو. لیکن اس وقت اگر کوئی آپ سے کہے کہ تو مائیکل جیکسن بن جا اور مائیکل جیکسن کو ہم تیری جگہ لے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کا مطلب تو مجھے قبرستان بھیجنا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے کہ کیڑے میری لاش کو کھائیں, میں مروں. بھائی اینڈ مائیکل جیکسن کا کامیابی والا نہیں ہے. جس چیز کو آپ کامیابی قرار دے رہے ہو, اس کی مثال ایسے ہے جیسے 2 آدمی دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہوں اور جیتنے والے کو کے آگے ایک کھائی ہو گہری, کہ آپ جب اس لائن کو کراس کریں گے تو اگلا قدم آپ کا گڑھے میں ہوگا اور آپ کی ہڈی پسلی ایک. تو اس مقابلے میں آپ شرکت کرنا پسند کرو گے کہ ابے جیتنے کے بعد جب ہڈی پسلی ایک ہونی ہے تو میں جیت کے کروں گا کیا؟ میں اس دوڑ میں جاؤں گا ہی نہیں آگے. تو ہمیں جب تک ہم خدا سے نہیں پوچھیں گے نا کہ کامیابی کیا ہے, اس وقت تک آپ اپنی طرف سے کامیابی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. آپ غلط چیز کو اپنا ٹارگٹ بناؤ گے. علی سگپارا, اس نے یہ ہدف بنایا کہ میں سردیوں میں K2 کی پہاڑی پہ چڑھ کے دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کروں گا. علی سگپارا اگر K2 کی پہاڑی پہ چڑھ جاتا اور وہاں ایک پاکستان کا فلیگ گاڑ دیتا, ہم کہتے علی سگپارا ایک سکسیسفل لائف گزار کے گیا اور ایک کامیاب آدمی تھا. کیا خیال ہے, کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیوں؟ اس کا جو ہدف تھا وہ اس نے پورا کیا. لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر وہ ہدف پورا کر لیتا تو پہاڑ سے پھر بھی نیچے تو اترنا تھا نا اس نے. علی سگپارا کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے والد کے مشن کو پورا کروں گا. اس وقت میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, میں نے کہا علی سگپارا کے بیٹے کو میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ دیکھو یہ جو والد صاحب نے مشن بنایا نا, یہ ایسا مشن ہے کہ اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے, جیسے آپ کے والد کی جان چلی گئی. یہ جا سکتی ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اور اس مشن کو پورا کرنے سے والد کو کوئی فائدہ بولے کچھ بھی نہیں ہے. تو کیوں ایسی چیز کو ہدف بنا رہے ہو بھائی؟ کیوں ایسی چیز کو ہدف بنا رہے ہو؟ تو اللہ میاں نے ہمیں جو بتایا ہے نا
کہ تمہیں بنایا کیوں ہے. وہ قرآن کہتا ہے اس چیز کو اگر ہدف بناؤ گے نا تو پھر تم حقیقت میں کامیاب ہوگے اگر اس ہدف کو حاصل کر لو. وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف گورا آپ کو نہیں بتائے گا، آپ کی کتابیں، کیونکہ جو بنانے والا ہے نا وہی بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا. ہمارے سابق وزیر اعظم کو نکالا گیا تھا، انہوں نے کہا نا مجھے کیوں نکالا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی جنہوں نے نکالا ہے ان سے پوچھو نا. تو جب کوئی نکالتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کو کیوں نکالا. تو ہمیں لایا کس نے؟ خدا نے پیدا کیا ہے، تو ہم خدا سے پوچھیں گے ہمیں کیوں بنایا.